اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سے بیان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ جو ابن ابی الحدید معتزلی کے قصیدہ عینیہ کے وہ اشعار جو ذریح مبارک پر درج ہیں ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا شعر جو کہ ذریح مبارک پر درج ہے، اور یہ شعر پہلا شعر قصیدے کا نہیں، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا قصیدے کے 82 اشعار ہیں، اور ان 82 میں سے 27 اشعار جو ہے ذریح مبارک پر درج ہیں، اور یہ جو 27 اشعار ہیں یہ انتخاب ہیں ان 82 اشعار میں سے۔ تو شعراء حضرات اس کلمے کو جانتے اچھے طریقے سے کہ جب قصیدے کا یا شاعری کا یا غزل کا وہ لوگ آغاز کرتے ہیں تو اس میں ایک اصطلاح ہے تشبیب، اور تشبیب کے جو اشعار تھے ظاہری سی بات ہے وہ ذریح مبارک پر درج نہیں ہیں، ان کو جو ہے کاٹ کر اس کے بعد جو فضائل امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے مربوط خاص چیدہ خوبصورت اشعار تھے وہ ذریح پر موجود ہیں۔ پہلا شعر ان اشعار میں سے، نہ کہ جو ہے پورے قصیدے میں سے، پہلا شعر ہے یا برق ان جئت الغری فقل لہ اتراک تعلم من بارضک مدعو۔ شاعر خطاب کر رہا ہے برسات کی رات میں جب چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور ایسے میں بجلی کڑکتی ہے، دھماکے دار بجلی جب وہ چمکتی ہے، جب وہ کڑکتی ہے، تو اس بجلی کو خطاب کر کے کہتا ہے یا برق، اے بجلی، ان جئت الغری فقل لہ، اگر تم گزرو سرزمین نجف سے۔ غریین یا غریان کی تعبیر جو ہے سرزمین نجف کے لیے استعمال ہوتی تھی، بعد میں اس کو اختصار کی خاطر غری جو ہے کہا جانے لگا، اور اسی نسبت سے بہت سارے لوگ جو نجفی ہوتے ہیں وہ غروی بھی لکھواتے ہیں۔ تو ارض غری جو ہے یہ معروف ہے، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر عرض کریں گے۔ غری سے مراد سرزمین نجف، اے بجلی اگر تمہارا گزر سرزمین نجف سے ہو فقل لہ، تو غری سے یہ کہنا، یعنی سرزمین نجف سے کہنا اتراک تعلم، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے، من بارضک مودع، تمہاری زمین میں رکھا کسے گیا ہے، کسے بعنوان امانت رکھا گیا ہے، کسے تمہاری زمین کے سپرد کیا گیا ہے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کو بھی جس زمین میں علی علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس عظیم ہستی کو، کس جو ہے ذوی الفضائل ہستی کو جو ہے اس مقام مقدس پر جو ہے بعنوان امانت حجت اللہ کی جو ہے جو زمین ہے، جو امیر المؤمنین کی زمین ہے، زمین کو بھی نہیں پتہ کہ میرے اندر موجود کون ہے۔ اس کے بعد شاعر پھر خود ہی جو ہے بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ سرزمین نجف میں کون رہتا ہے، اس زمین نجف میں کون مدفون ہے۔ فی کبن عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفیہ واحمد یتبع، یعنی اے ارض نجف، اسے جا کے یہ کہنا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم، تمہیں لگتا بھی ہے کہ تمہیں پتہ ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم میں کون مدفون ہے۔ تم میں جو ہستی مدفون ہے، فی کبن عمران الکلیم، حضرت موسیٰ تم میں مدفون ہے، عمران کلیم، فی کبن عمران، عمران کا بیٹا، کلیم جو ہے یعنی حضرت موسیٰ جن کا لقب تھا کلیم اللہ، وہ تم میں مدفون ہے۔ وبعدہ عیسیٰ، اور ان کے بعد عیسیٰ نبی اللہ جو ہیں، جو کہ روح اللہ تھے، جو کہ اللہ کے جو ہے معزز مقدس اور اولو العزم پیغمبروں میں سے نبی تھے، جن کی مادر گرامی حضرت مریم ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے، اتنی مقدس ہستی تیرے اندر جو ہے مدفون ہے۔ موسیٰ بھی تجھی میں ہے، عیسیٰ بھی تجھی میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وَأَحْمَدُ يَتْبَعُ، اور یہ نہیں کہ فقط یہی اولو العزم پیغمبروں میں سے دو یہاں پر مدفون ہوں، ان کے پیچھے پیچھے جو ہے احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی یہیں پر مدفون ہے۔ اور بات واضح سی ہے، آیہ مباہلہ اس پر دلیل ہے، آیہ مباہلہ میں علی علیہ السلام کو نفس رسول کہا گیا، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ سرزمین نجف میں، ارض نجف میں رسول اللہ کا جو ہے مدفن ہو، رسول اللہ جو ہے یہاں آرام فرما رہے ہوں۔ اس کے بعد ایک اور تیسرے شعر میں جا کر کہتا ہے بل فیک جبریل و میکال و اسرافیل والملأ المقدس اجمع،
بلکہ فقط یہ انبیاء ہی نہیں، تیرے اندر جبریل بھی ہیں، تیرے اندر میکائیل بھی ہیں، تیرے اندر اسرافیل بھی ہے، اور تیرے اندر آسمانی جتنے فرشتے ہیں، جتنے ملائکہ درگاہ الہی ہیں، جتنے مقربین درگاہ الہی ہیں، سب یہاں پر رہتے ہیں۔ یعنی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے عالم ملکوت کو جس نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اور یہ ذہن نشین کیجئے گا کہ چونکہ شاعر جو ہے معتزلی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے عقیدے کے مطابق اس نے شعر کی جو ترتیب رکھی ہے، پہلے کہا کہ تم میں جو ہے موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ ہے، عیسیٰ تمہارے اندر ہے، محمد مصطفیٰ تمہارے اندر ہے۔ اس کے بعد کہا بلکہ، اور یہ بل لا کے اس نے ترقی کا اظہار کیا، کیونکہ عقیدہ معتزلیوں کا یہ ہے کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہوا کرتے، وَإِلَّا ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ کو بھی کوئی شرف ملا ہے تو وہ محبت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ کے صدقے میں ملا ہے، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملک ٹھہرا ہے۔ ملک کو اگر تھوڑی بہت فضیلت ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے، کوئی شأن ملی ہے، تو ان ذوات مقدسہ سے محبت کرنے کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن چونکہ شاعر کا عقیدہ یہ نہیں ہے، شاعر کا عقیدہ دوسرا ہے، اس اعتبار سے اس نے ترتیب جو ہے کچھ اور رکھی ہے۔ پہلے انبیاء کو رکھا اور اس کے بعد آخری درجے میں اس نے ملائکہ کو رکھا۔ اے سرزمین نجف، تجھے نہیں معلوم تجھ میں کون مدفون ہے؟ یہ ہستیاں سب کی سب یہاں ہیں، سارا عالم ملکوت یہاں پر ہے، جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملأ مقدس، یعنی مقدسین کا گروہ، ملأ کہتے ہیں گروہ کو، وہ سب کے سب یہاں پر جمع ہیں۔ اس کے بعد شاعر مزید جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے، کہتا ہے بل فی کا، چوتھا شعر، بل فی کا نور اللہ جل جلالہ، اے سرزمین نجف، اے ارض غری، تیرے اندر اللہ کا نور چھپا ہوا ہے، اللہ کا نور یہاں پر مدفون ہے۔ اس کے بعد عجیب یہ تعبیر استعمال کی ابن ابی الحدید معتزلی نے، لذوی البصائر یستشف ویلمع، لیکن اس نور خدا کو دیکھ ہر کوئی نہیں سکتا ہے، صاحبان بصیرت صرف اس نور کو دیکھ سکتے۔ لذوی البصائر، آنکھیں تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جن کا ایمان تازہ ہو، جن کے قلوب منور ہوں، جن کی روحیں پاکیزہ ہوں، وہ صاحبان بصیرت اس نور کا مشاہدہ کر سکتے۔ بل فی کا نور اللہ جل جلالہ، تیرے اندر نور خدا ہے، لذوی البصائر یستشف ویلمع، یہ وہ نور ہے جو صاحبان بصیرت کو دکھائی دیتا ہے اور انہی کے لیے نور افشانی کرتا ہے۔ یہ نور انہی حضرات کو جو اس نور کو دیکھنے پر قادر ہے انہیں منور کرتا ہے، وہ اس نور کا مزہ لیتے ہیں، ان کو ایک لطف محسوس ہوتا ہے جب ضریح امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتے ہیں، ان کو جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا۔ یہ لوگ صاحبان بصیرت ہیں جو کہ معرفت اور محبت میں ترقی کر چکے۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، فیک الامام المرتضی فیک الوصی المجتبی فیک البطین الانزع، اے ارض غری، تیرے اندر امام مرتضی ہے، مرتضی پسندیدہ، وہ ہستی جو اللہ کی بھی پسندیدہ ہے، وہ ہستی جو رسول کی بھی پسندیدہ ہے، وہ تیرے اندر موجود ہے۔ فیک الوصی المجتبی، تیرے اندر وہ وصی ہے جس کو چنا گیا ہے۔ اور لفظ وصی کا استعمال امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے لیے جن شعراء نے کیا ہے، تقریباً تمام ان شعراء کو جو عرب زبان کے مشہور شاعر تھے، کتاب اثبات الحدات بالنصوص والمعجزات میں حر عاملی صاحب نے وہاں پر سارے شعراء ذکر کیے، وہاں ابن ابی الحدید کے یہ شعر بھی کتاب اثبات الحدات میں ذکر کیے کہ یہاں پر ابن ابی الحدید نے لفظ وصی، خاتم الانبیاء کے وصی کا جو لفظ ہے وہ مولا متقیان کے لیے استعمال کیا، وہ وصی المجتبی جسے چنا گیا ہو۔ فیک البطین الانزع، اور تیرے ہی اندر اے ارض غری وہ ہستی بھی رہتی ہے جو بطین ہے، جو انزع ہے۔ بطین کا معنی جو ہے جس کا پیٹ نکلا ہو، لغوی معنی یہ ہے۔ انزع جس کے سر کا اگلا حصہ جو ہے گنجا ہو، جس کے سر کے اگلے حصے سے بال موجود نہ ہو۔ لیکن ظاہری سی بات ہے اگر یہ دو تعبیریں آپ مولا متقیان کے لیے استعمال کریں گے فضیلتیں پڑھتے ہوئے، تو ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ بطین اور انزع جو مولا متقیان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، تو بیان کیا گیا کہ بطین سے مراد الملیء من العلم، وہ ذات جو کہ علوم اولین و آخرین کی مالک ہے، اسے کہا جاتا ہے بطین، یعنی علم سے پر ہے، ہر قسم کا علم اس کے پاس موجود، اولین کا علم، آخرین کا علم، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والی ہستی، وہ ہستی جس نے کہا کہ میں آسمانوں کے رستوں کو زمینوں سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس ہستی کو بطین کہا گیا۔ اور انزع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال سے خالی سر تھا، نہیں، انزع سے مراد وہ ہستی کہ جس کا وجود شرک سے خالی ہو، شرک سے پاک ہو، الانزع یعنی انزع من الشرک۔ تو یہ دو تعبیریں استعمال کیے۔
اور ایک اور احتمال جو ہمارے استاد محترم علامہ جوہری حفظہ اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ اگر بطین کو اس معنی میں بھی لیا جائے کہ جس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہو اور انزع جس کے سر کا اگلا حصہ بالوں سے خالی ہو، تو اس میں بھی مدح امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہے۔ اور وہ فرماتے تھے ہمارے استاد محترم، جب ہم ان کے بعد اصول کافی کا درس پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ بطین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مسلسل جو ہے گھوڑے پر سوار رہے۔ تو چونکہ مولا متقیان نے اسلام کے دفاع کی خاطر مختلف جنگوں میں رسول اللہ کا ساتھ دیا اور مسلسل گھوڑے پر سوار رہتے تھے، تو جو شخص مسلسل گھوڑوں پر سوار رہے اس کا پیٹ کچھ نہ کچھ نکال آتا ہے، تو اس نسبت سے بطین کہا گیا، یعنی کہ جس نے مشرکین کو اپنے گھوڑے پر سوار رہ کر، دلدل پر سوار رہ کر اپنے ذوالفقار کے ذریعے اتنا قتل کیا کہ اس وجہ سے بطین ٹھہرے، تو یہ شجاعت کی طرف اشارہ ہے۔ اور انزع اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جنگوں میں آہنی خود، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے جو کہ تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے، آہنی خود اگر سر پہ رکھے تو اس کے اگلے حصے کے بال جو ہے وہ غائب ہو جایا کرتے ہیں اس آہنی ٹوپی کے رہنے کی وجہ سے، آہنی خود کے رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بہرحال علماء نے ذکر کی ہے، لیکن بہرحال اس سے قطع نظر علماء کی جو آراء ہے ہم نے ذکر یہاں پر کر دیے۔ روایات میں جو معنی موجود ہے بطین اور انزع کا وہ یہی ہے، بطین یعنی علم سے پر ہستی، اور انزع یعنی وہ ہستی کہ جو شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور اسی لیے بہت ساری دعاؤں میں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں علماء کرام کی طرف سے، اس میں ایک واسطہ یہی ہے کہ بار الہ اللہم انی اسألک بحق علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بک طرفت عین ابدا، بار الہ تجھے واسطہ ہے اس علی کا جس نے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے تمام علماء اہل سنت مولا علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کی تعبیر سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے جس چہرے کو منور رکھا، کبھی اس چہرے نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔